صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے اور نہ ہونے والوں کی علامتیں بیان کی ہیں۔ انسان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ اس کی صحت، تندرستی اور بیماری کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ظاہر اور باطن بعض مرتبہ میل نہیں کھاتا، لیکن اکثر مرتبہ میل کھاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر توانائی، کمزوری چہرے سے عیاں ہوتی ہے، ظاہراً میں معلومات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دنیا میں اگر کسی بیماری کے بارے میں معلومات نہ ہو، پھر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اس میں بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو آج ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اعلان فرما دیا، قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم کو سمجھانے، اس کو بتانے، اس پر عمل کرنے کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اور ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، غور سے سننے کی چیز ہے، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کامیاب ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ بیماری ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ خوبی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، کامیاب کون لوگ ہوں گے اور کامیاب کون نہیں ہوں گے، یہ خود اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں 18واں سپارہ ہے، شروع سے آپ پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ دیکھنے سے ہی معلومات ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، جن کے اندر ایمان ہے، جنہیں اللہ نے ایمان کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ سارے انسانوں میں سے ایمان والے وہ کامیاب ہیں۔ اب الحمدللہ ہم سب لوگ ایمان والے ہیں۔ پھر آگے چند صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان ایمان والوں کے اندر اگر یہ صفات ہوں گی تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ صفات نہیں ہوں گی تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ صفت نمبر 1، پہلے تھا کامیاب ہو گئے ایمان والے، صفات ان کے اندر کیا کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی پیدا کرنے والے ہیں، جو پکے سچے نمازی ہیں، جو نمازی حقیقت میں نماز کہلاتی ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیے، نماز ایک تو ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ اس میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم حافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم پہلی صفت کے بارے میں غور خود کریں گے کہ ہم نمازی کس درجے کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اور حقیقت میں ہم نمازی ہیں بھی یا نہیں۔ 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم 3 وقت یا 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جب ہمیں کھانا نہیں ملتا تو ہمارا جسم ضعف یعنی کمزوری محسوس کرتا ہے، اور ہمارا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہم یوں سوچتے ہیں کہ کہیں سے کھانا جلدی مل جائے، اور کھانے کی کوشش اور تلاش ہوتی ہے۔ آدمی اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر نمازی ان دونوں کا تال میل یہ ہو جائے، ان دونوں کا تعلق یہ ہو جائے، نماز اگر آپ کی تاخیر ہو رہی ہے، نماز میں اگر آپ دیر لگ رہی ہے، اور آپ کو بے چینی ہو جائے، اور آپ کو تڑپ ہو جائے، اور آپ کو یوں لگے کہ میرا کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا ہے، میں آج عجیب لگ رہا ہوں، تو سمجھیں کہ آپ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور نماز میں آنے کے بعد پھر ساری دنیا کو آپ باہر نکال دیں۔ موبائل کو آپ نے سوئچ آف کیا ہے، یا تو موبائل گھر چھوڑ کر آئیں، یا موبائل کو سائلنٹ نہ کریں، ورنہ جب فون آتا ہے وہ گھگو کرتا ہے تو آدمی کی نماز خشوع خضوع کہاں رہا، اور پھر تو دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ یا تو آپ موبائل کو گھر رکھ کر آئیں، اور اگر جیب میں ہے تو سوئچ آف کر دیں تاکہ اس کے اندر آواز ہی نہ آئے، بس یکسو ہو کر آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور نماز
تواضع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز میں آدمی اللہ کو سامنے موجود، انسان یہ نیت اور یہ ارادہ اور یوں سوچے کہ میرے سامنے اللہ موجود ہے اور احکم الحاکمین کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ پر انسان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تصور اور یہ خیال اور یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ یقین ہوگا تو نماز کے اندر آدمی خشوع خضوع کے ساتھ تواضع کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر نماز کے اندر جب نماز کے اندر آدمی شروع ہوتا ہے، اس کے فرائض اور واجبات تو ہیں ہی، مستحبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، جس وقت ہم قیام کی حالت میں ہیں اس وقت ہماری نگاہ کہاں رہے گی اور ہمارے کان کس طرف توجہ رہیں گے، ہمارا دل دماغ کہاں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں ہم کھڑے ہو گئے اور باہر گھومتے رہیں، جس کو بولتے ہیں واحد غائب جمع حاضر۔ واحد غائب جمع حاضر یعنی انسان کا جو جمع ہاتھ پیر ناک کان منہ، اس کا جسم جثہ تو یہاں کھڑا ہے اور جو اس کی اصل چیز ہے اس کا دل دماغ وہ باہر گھوم رہا ہے، تو ایسی نماز کہاں ہے؟ پھر یہی وہ نمازیں ہیں جن کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کامیاب ہو گئے ایمان والے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ یہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں، فالتو باتوں سے بچنے والے ہوں، جن باتوں سے جن کاموں سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے ان سے بچنے والے ہوں۔ اور ان سے آدمی کب بچتا ہے؟ جب انسان یا تو اللہ کے گھر میں ہو یا پھر انسان اپنے گھر میں ہو یا پھر اپنے کام پر ہو۔ اگر چوتھی جگہ پر ہوگا تو وہاں لغویات ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں نماز اعتکاف کی نیت کر کے آپ بیٹھے، نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے، پھر یہاں آپ بیٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا آپ کو اللہ سے گویا کہ تعلق اور محبت ہے، اس کے لیے آپ یہاں بیٹھے، اور پھر جانے کے بعد اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہیں یا پھر اپنے کام پہ مشغول ہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ جو چوتھا اڈا ہے تو وہاں لغویات ہیں۔ چوک پر کھڑے ہوں گے لغویات، پنچایتوں میں جاؤ گے لغویات، دوسرے آپ کسی کے ساتھ گھومو پھرو گے، فالتو بازاروں کی طرف جاؤ گے تو لغویات۔ تو کامیاب کون ہوں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو مالدار ہیں، جنہیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے 32 جگہوں پر قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر 32 جگہوں پر نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن کریم کی آیت تلاوت کریں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم ہوئی یہ بات کہ بار بار اللہ رب العزت نے جو نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک جگہ بیان کیا ہے، ان کا تعلق لازم ملزوم والا ہے، یعنی ایک کے ساتھ دوسری ضروری ہے، دوسری کے ساتھ پہلے والی ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر صرف نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی کل قیامت کے دن رد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ جب اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ رکھا ہے، ایک جگہ بیان کیا ہے، تو ہمیں بھی نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ نماز بھی ہمارے ذمہ فرض ہے اور زکوٰۃ دینا بھی ہمارے ذمہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ تو اس لیے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، سب چیزوں کا جو آدمی دھیان رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں تمام غیر اللہ سے بچا کر رکھتا ہے، اور خاص طور پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، زنا سے اور لوازم زنا سے، اپنی خواہشات کو اپنی بیوی اور ان باندیوں کے علاوہ جو اللہ نے اس کے اوپر حلال کی تھی، ان کے علاوہ جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی گویا حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہمارا سبق انشاءاللہ یہیں تک آج رہے گا، باقی آئندہ ہفتہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کی زبانی جو اللہ رب العزت نے
رہنمائی فرمائی ہے، اور کامیاب ہونے نہ ہونے والے کی جو علامتیں بیان کی ہیں، ہمیں خود اپنا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر خود گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا میں کن کن باتوں پر عمل کرنے والا ہوں اور کون سی باتیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں۔ اگر میں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لوں گا، میں تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤں گا، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اور اگر اس کے علاوہ زندگی گزر رہی ہے، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، یہ تو زندگی جس طرف بھی جاؤ گے گزر ہی جائے گی، لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں گزارو گے یا اللہ کی فرما برداریوں میں گزارو گے، یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا